آفت میں گرفتار ہے یا صاحب صبا۔ دیکھیے جہاں پر ہم لوگ ہیں یہ مقام امام زمان ہے، اور دو تین چیزیں جو روایات میں ہیں اس کی وجہ سے ہم نے یہاں پر روکا ہے، تو میں بتا دوں یہاں پر مقام امام زمان جو ہے وہ امام زمان سے صرف منسوب نہیں ہے کہ مثلا یہ بلڈنگ ہے وہ امام سے منسوب کر دی گئی ہے، نہیں، بلکہ یہ مقام ایسا ہے کہ امام زمان غیبت صغریٰ میں بھی اور غیبت کبریٰ میں بھی ہر شب جمعہ اس جگہ پر ضرور آتے ہیں اور آ کر یہاں پر عبادت انجام دیتے ہیں۔ اس کے بعد جد موضوع امام حسین سلام کے روضے پر سلامی پیش کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ لہذا دو دعائیں جو ہے کربلا میں داخل ہونے کے بعد زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے، اور خاص طور سے جب مقام امام زمان کے اندر ہم داخل ہوں تو دعائے سلامتی آغا امام زمان، اس کا ترجمہ آپ لوگ کو پتہ ہی ہوگا، نہیں پتہ ہے تو آئندہ انشاءاللہ فرصت میں بتائیں گے۔ خلاصے کے طور پر بتا دوں کہ امام زمان کی سلامتی کی دعا کرنا۔ کبھی آپ نے غور کیا کربلا کیوں وارد ہوئی، کربلا کیوں واقع ہوئی، یہ جنگ کیوں ہوئی؟ کیا جنگ مثلا ہو گئی تو مثلا صرف یہی ہے کہ ہم جو ہے اس کو یاد کر کے گریہ کریں، روئیں، اور مثلا اس کے آگے کا کچھ نہیں مقصد ہے؟ اس کے آگے کا ایک مقصد ہے بہت بڑا، قیامت تک امام زمان کے ظہور تک جو ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اتنی مظلومیت کے ساتھ رسول کے نواسے کو اس کربلا کے میدان میں وجہ کیا تھی کہ اس بے دردی کے ساتھ ملاعین نے شہید کیا؟ وجہ کیا تھی؟ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور کربلا کی جنگ جو ہے وہ ختم نہیں ہوئی ہے بلکہ روکی گئی ہے، تو کس کے ذریعے ختم ہوگی یہ بھی غور کرنے کی بات ہے۔ صرف چونکہ مقام امام زمان پہ آئے ہیں اس لیے میں توجہ دلانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اس زمانے میں جو ہمارے زمانے کے امام ہیں ان کی اطاعت ہمارے اوپر لازم اطاعت کب کریں گے؟ جو ہم پہچانیں گے۔ جب نہیں پہچانیں گے تو کیسے میں اطاعت کریں گے؟ جو دعائے سلامتی آغا امام زمان ہے، جو دعائے فرج ہے جسے الہی عظم البلا کہا جاتا ہے، اس کا بھی ترجمہ اگر انسان سمجھ لے تو واقعی کسی بھی وقت اس دعا کو نہیں چھوڑے گا۔ یعنی جو دنیا کی پرآشوب جو زمانہ ہے اس زمانے کی شکایت اللہ سے کی جا رہی ہے کہ اے اللہ جو ہماری پریشانیاں ہیں، جو پرابلم ہیں، یہ ساری پریشانیاں صرف اس لیے ہیں کہ بعد رسول اللہ کی آنکھ بند ہونے کے بعد ولی خدا، حجت خدا کو تنہا چھوڑ دیا گیا، 25 سال تک خانہ نشین ہو گئے۔ ساری مشکلات وہیں سے اسلام کی شروع ہوئی ہیں۔ اگر ہم معرفت، اسی لیے کہا گیا زیارت پہ جب آئیے عارفاً بحق، یعنی ان کے حق کی معرفت حاصل کر کے جب ہم زیارت کریں گے، یعنی کیوں یہ شہید ہوئے، وجہ کیا تھی؟ کیونکہ پبلک نے پہچانا نہیں، جب پہچانا نہیں تو ان کی اطاعت نہیں کی، جب اطاعت نہیں کی تو ان سے دور ہو گئے، جب ان سے دور ہو گئے جن کے ہاتھ میں حکومت آئی انہوں نے طرح طرح کے ظلم، کبھی قید میں ڈالا، کبھی زہر سے شہید کیا، کبھی تلوار سے شہید کیا۔ یہ ساری چیزیں جو ہے سمجھنے والی ہیں۔ لہذا امام زمان جو پردے غیب میں ہیں ان کے ذریعے جو یہ کشتی اسلام چل رہی ہے، ان نمائندگان کو، ان ریپرزنٹیٹیو کو پہچاننے کی ضرورت ہے کہ جو امام زمان پردے غیب میں ہیں تو کون ہے جو اس کشتی اسلام کو جو ہے سنبھالے ہوئے ہے؟ وہ مراجع کرام، علماء کرام ہیں۔ لہذا ہمیں زیادہ سے زیادہ ان دو دعاؤں کو، اس سفر کا حاصل، ان دو دعاؤں کا ترجمہ حتماً آپ کے ذہن میں انشاءاللہ ہوگا، کوشش کریں گے ہم دھیرے دھیرے بتائیں، لیکن معرفی یعنی دعائے الہی عظم البلا اور دعائے اللہم کل ولی کل، اس جگہ پڑھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اور جب آپ یہاں سے زیارت پہ آئے ہیں، اس زیارت سے لوٹنے کے بعد کسی بھی نماز کے بعد یہ دونوں دعائیں نہ چھوڑیں۔ اس کے بڑے معجزات ہیں، بڑے عجائبات ہیں۔ اگر آپ اس کو اپنی زندگی کا لاہ عمل بنا لیں گے تو امام زمان قدم قدم پہ ہماری اور آپ تمہارے امام فرماتے ہیں کہ ہم اپنے چاہنے والوں کو یاد کرتے ہیں لیکن چاہنے والے بھی ہمیں یاد کریں۔ کوئی باپ ایسا نہیں ہے جو اپنے بچے کو نہ چاہتا ہو۔ مولا علیہ السلام کیا رسول اللہ نے فرمایا کہ انا و علی ابوا هذه الامہ، میں اور علی اس باپ کو امت ہیں، اس باپ کے، اس امت کے باپ ہیں۔ تو رسول اللہ جب نہیں ہے تو رسول اللہ کی اولاد میں سے جو ایک پردے غیب میں ہیں وہ ہمارے اوپر نگاہ کرم کیے ہوئے ہیں۔ خود امام فرماتے ہیں کہ اگر ہماری نگاہ کرم تمہارے اوپر نہ ہو تو یہ دشمنان اسلام تم کو اس طریقے سے کھا جائیں گے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، پتہ ہی نہیں چلے گا کہاں ہے تشیع، کہاں ہے شیعہ، یہ
یہ امام کی نگاہ کرم ہے جو ہم محفوظ ہیں اور اتنی آزادی کے ساتھ اطمینان کے ساتھ میدان کربلا میں کربلا کی سرزمین پر آ کر زیارت کر رہے ہیں. لہذا ان دو دعاؤں کو پڑھ کر اور دعائے سلامتی آقا امام زمان دعائے الہی عظم البلا کو یہاں پر جا کر ضرور پڑھیے گا. وہاں پر میں نے پڑھا تھا اس دعا کو. اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھیں گے دعائے نماز سلامتی آقا امام زمان یعنی امام کی سلامتی کے لیے اللہ سے دعا کریں. اور اس سلامتی یعنی صدقہ دینا سلامتی دینا یہ ساری چیزیں جو ہے روایت میں اسی لیے ہیں کہ ہم اپنے امام سے اپنے کو قریب کریں. اور جو زیارت کربلا ہے زیارت امیر المؤمنین ہے زیارت امام صادق علیہ السلام ہے ہر جگہ ساری زیارتوں میں امام زمان کو یاد کیا گیا. ہم ایسے زمانے میں ہیں کہ امام زمان پردہ غیب میں لیکن پھر بھی ہمارے فضائل رسول اللہ نے بیان کیے ہیں کہ زمانے غیبت میں جو شیعہ امام کو بغیر دیکھے امام پر عقیدہ رکھیں وہ سب سے بافضیلت شیعہ ہے. لہٰذا ہماری ایک قدر ہے امام کی نگاہ میں لیکن اس قدر کو سمجھتے ہوئے ہم جو ہے اپنے کو امام سے قریب کرنے کی کوشش کریں. اور امام یعنی کسی بھی ذریعے پہ آپ جائیے وہاں پر سب سے پہلے امام کے ظہور کی دعا کریں. کیونکہ اگر امام فرماتے ہیں کہ اگر وقصر الدعاء لتعجیل الفرج فإن ذلك الفرج امام کے ظہور کے لیے زیادہ سے زیادہ دعائیں کرو اس لیے کہ اسی میں تمہارے لیے آسانی ہے. ابھی آپ کربلا میں آئے ہیں کربلا کے بعد نجف اشرف جائیں گے نجف اشرف کے بعد کوفہ جائیں گے. کوفہ امام کا جو ہے کیا ہوگا کیپٹل ہوگا امام کے ظہور کے بعد. وجہ کیا ہے جہاں پر پہلے نے کیپٹل بنایا تھا امام علیہ السلام نے وہیں پر آخری بھی اپنی حکومت کا کیپٹل بنائے گا. لہذا ہمیں اپنے زمانے کے امام کو زیادہ سے زیادہ یاد کرتے رہنا چاہیے تاکہ امام کی نگاہ کرم ہماری زندگی میں. آخری بات اور میں عرض کرتا ہوں کہ یہ جو نہر فرات ہے یہاں پر اور اسی کے بغل میں جیسا مقام امام زمان یہ کسی ایک میسج کو ہمیں دے رہا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جو میں نے کسی تقریر میں کیا تھا کہ امام کے جب ظہور ہوگا مکے سے ہوگا. مکے سے ظہور فرمانے کے بعد امام کہاں آئیں گے کربلا آئیں گے. کربلا کس کے روضے پر آئیں گے سنا ہے آپ جناب عباس کے روضے. کیوں جناب عباس کے روضے پر آئیں گے یہاں یہ میسج دیا جا رہا ہے نہر فرات کے جس بغل میں امام زمان نے اپنا مقام بنا کر ہمیشہ کے شیعوں کو یہ میسج دینے کی کوشش کی ہے کہ 1400 سال پہلے ایک ہستی ایسی تھی کہ جو ولی خدا کی مطیع بن کر اطاعت کر کے کہ ولی خدا اگر کہنے جنگ کرنا ہے تو جنگ کرنا ہے ولی خدا اگر جنگ کرنے کے لیے روک دیں تو ہمیں جنگ نہیں کرنا ہے. اس کربلا کے میدان میں سب سے بڑی مثال جناب عباس کا جو رتبہ دیا گیا صرف ولی خدا یعنی اپنے زمانے کے امام کی اطاعت میں بازو قلم ہو جانا یہ بہت بڑا ظلم تھا. جو ظلم ہوا یہ بہت بڑی قربانی تھی لیکن سب سے بڑی جو جناب عباس کی فضیلت ہے کہ دل چاہ رہا تھا کہ دشمن کو ہم زیر تحقیق کر دیں لیکن اگر امام حسین السلام منع کر رہے ہیں آقا عباس آپ نہیں جائیں گے تو امام نے یہ نہیں کہا کہ نہیں فوج اتنی بڑی ہے آپ نہیں جائیں گے تو کیسے. امام نے فرمایا کہ 2 لوگ گمراہ ہیں ایک وہ جو ہم سے آگے چلے جائیں ایک وہ جو پیچھے رہ جائیں. امام کے نقش قدم پہ چلنا ہے. جناب عباس اور امام زمان کا یہاں پر مقام ہونا نہر فرات کے بغل میں اس چیز کی گواہی دے رہا ہے کہ اگر امام کے سچے شیعہ بننا چاہتے ہیں تو امام زمان کی اطاعت کرنے والے بننے کی کوشش. امام کس چیز سے خوش ہیں امام کہتے ہیں جو میں عرض کرا دوں امام آئیں گے قبر جناب عباس پر پرچم ابوالفضل عباس علیہ السلام لے کر اس پہ لکھا ہوگا یا اللہ سارا حسین اور یہ صدا بھی بلند ہوگی. امام زمان مکے میں صدا بلند ہے اے حسین کے خون کا بدلہ لینے والے. جو میں نے کربلا کی جنگ روکی گئی ہے ختم نہیں کی گئی ہے. کب ختم ہوگی جب امام ختم ہوگا. اس کے بعد امام ایک جملہ فرمائیں گے جو روایت میں ہے کہ اے میرے آقا آپ کو ہمارے جد مرحوم امام حسین السلام نے کربلا کے میدان میں جنگ کے لیے روکا تھا اسی دن کے لیے کہ جب ہمارا ظہور ہو اور ہم ہمارے ساتھ آپ جنگ کریں. اللہم عجل لولیک الفرج
خدایا امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہائے آمین، خدایا ہم سب کو امام زمان کے ناصرین میں شمار فرما، ہائے آمین، وتقبل منا انك انت السميع العليم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين صلوات